آج کی رات بہت خاموش ہے۔ آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، ہوا ہلکی سی چل رہی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر خاموشی سے چل رہی ہے، اور اس خاموشی کے بیچ ایک سوال گونج رہا ہے، کیا اللہ کا وجود ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں درد کیوں ہوتا؟ کچھ کہتے ہیں سائنس سب ایکسپلین کر سکتا ہے، اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ آج ہم اس سوال کو ایموشنل طریقے سے، عقل سے اور قرآن کی روشنی سے سمجھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی تم سے کہے تمہارا دل ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ میں نے اسے نہیں دیکھا، تم ہنسو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم محسوس کرتے ہو۔ الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی، لیکن اگر میں تار کو چھو لوں تو جھٹکا لگتا ہے۔ تو وجود کا ثبوت ہمیشہ دیکھا جانا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کتنا سیدھا جواب دیا۔ سورہ الانعام 6103۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نظر کی حد ہے، تمہاری سمجھ کی لمٹ ہے، اللہ لمٹ سے پرے ہے۔ آسمان کا ڈیزائنر کون؟ آسمان کی طرف دیکھو، کوئی پلر نہیں، کوئی تان بوجھ نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ قوت سے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ رد 13:2، اللہ ہی نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سورج کتنی روشنی دے گا، کتنی گرمی ہوگی؟ اگر سورج تھوڑا سا بھی پاس ہوتا تو زندگی جل جاتی، اگر تھوڑا دور ہوتا تو سب جم جاتے۔ یہ پلاننگ اتنی پریسیشن رینڈملی کیسے؟ ایک بوند پانی کا میریکل۔ ہیومن باڈی 70% واٹر، ارتھ 70% واٹر، ہر قطرہ زندگی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء 21:30، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ایک سائنس اسٹوڈنٹ سے پوچھا اس بوند میں اتنی پراپرٹیز کس نے ڈیزائن کی؟ واٹر فریزز ایٹ ٹاپ سو فش بچے، واٹر ابزوربز ہیٹ سو ہم سروائیو کرتے ہیں، واٹر ڈیزالوز نیوٹرینٹس سو لائف چلے۔ یہ ڈیزائن ہے، ایکسیڈنٹ نہیں۔ اب آتے ہیں زندگی کی پروگرامنگ پر۔ ڈی این اے ایک مائکروسکوپک کوڈ، ٹریلینز آف انسٹرکشنز، ایک ہیئر اسٹرینڈ میں بلینز آف ڈیٹا۔ اگر ایک سینٹینس میں فل سٹاپ غلط ہو جائے تو گرامر کریش ہو جاتی ہے۔ اگر ڈی این اے کی کوڈنگ میں ایک گلچ ہو ڈیزیز آ جاتا ہے۔ تو یہ کوڈ لکھنے والا کون؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ الفرقان 25:2، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اس کی تقدیر مقرر کی۔ پروگرامنگ ٹیلز یو کوڈ ڈیمانڈز اے کوڈر، آرڈر ڈیمانڈز اے ڈیزائنر، اینڈ لائف ڈیمانڈز اے کریٹر۔ اب دیکھتے ہیں دکھ اور درد، اللہ کی انکاری کا پوائنٹ۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو مصیبت کیوں ہوتی؟ اگر ٹیچر ایگزام نہ لے تو اسٹوڈنٹ پاس کیسے ہوں؟ اگر ڈاکٹر انجیکشن نہ لگائے تو علاج کیسے ہو؟ اگر ذمہ داری نہ ملے تو انسان کب گرون اپ ہوگا؟ اللہ نے کہا سورہ البقرہ 2155، ہم تمہیں ضرور عظمتوں سے آزمائیں گے، تھوڑی بھوک سے، تھوڑی جان کے نقصان سے۔ لیکن پھر کیا فرمایا؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ مصیبت پنشمنٹ نہیں، ٹریننگ ہے۔ پین نہیں، پالشنگ ہے۔ بریک نہیں، بلڈ ہے۔ اب آج کا امپورٹنٹ جواب ایتھیسٹ کو عقل سے جواب دینا۔ اگر ایک خالی پیپر پر تم دیکھو گے کہ کسی نے مونا لیزا کی پینٹنگ بنا دی، کیا تم کہو گے ہوا چلی، کلرز فیل پرفیکٹلی اور پینٹنگ بن گئی؟ نہیں، تم کہو گے پینٹر ہے۔ یونیورس از مور کمپلیکس دین مونا لیزا۔ قرآن کہتا ہے سورہ طور 52:35، کیا یہ خود بخود ہو گئے؟ کیا یہ خود اپنے آپ کو خود بنانے والے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، جواب ہے نو۔ اب آتے ہیں انسان کی نفسیات پر۔ کبھی اکیلے روئے ہو، آنکھوں میں آنسو آئے، دل سے صرف یہ نکلا یا اللہ؟ اس وقت تم سائنس کو نہیں بلاتے، تم نیچر کو نہیں بلاتے، تم کہہ دیتے ہو مجھے بچا لو۔ دل جانتا ہے، سول جانتی ہے، اور قرآن کہتا ہے سورہ رم 30:30، فطرت نے اللہ کی پہچان انسان کے اندر رکھ دی۔ تم پیدا ہوتے ہی بلیور ہو۔ زندگی کنفیوز کرتی ہے۔ کبھی کبھی انسان فورگیٹفل ہو جاتا ہے، دنیا کی چیس میں، جابز، بلز، فیملی، ہارٹ بریک، اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ سورہ کف 50:16، میں تمہارے رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ دور نہیں ہوا، تم نے دھیان اپنا ہٹایا۔ صرف امیجن کیجئے، a creator who watches you breathe, feeds you for years, protects you, listens even when you don't speak۔ اب آتے ہیں آخری پروف پر، جو کہ ہے موت۔ اگر کوئی کہتا
کہ موت نیچرل ہے، تو پھر یہ سسٹم کس نے بنایا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بوڑھا آدمی مرتا ہے، سائیکل ڈیفائن ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الملک 67:2، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لائف ہیز اے پرپس۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو پرپز نہ ہوتا، میننگ نہ ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی۔ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ایک دن اسی کی بیٹی سیریسلی سک ہو گئی، ڈاکٹرز نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اس آدمی نے رات کو چھت پر جا کر کہا، اگر تو ہے میری بیٹی کو بچا لے۔ صبح بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ آدمی رویا اور کہا، میں تجھے ڈھونڈتا رہا، تو میرے پاس ہی تھا۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ قرآن اللہ کا میسج ہے۔ سائنس فیکٹ چینج کرتا ہے، تھیوریز ایکسپائر ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن 1400 سال سے ایک ہی ہے، پریزروڈ۔ قرآن چیلنج دیتا ہے، سورہ البقرہ 223، اگر شک ہے ایک سورہ جیسی بھی بنا کر دکھاؤ۔ 1400 سال کوئی نہیں لا سکا۔ پھر آتا ہے اللہ کا پیار۔ ہر سانس ایک گفٹ، ہر ہارٹ بیٹ ایک پرمیشن۔ اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم 14:7، اگر تم شکر کرو میں اور دوں گا۔ اللہ پیار سے دیتا ہے، چھپا کر بھی دیتا ہے، گنا کر نہیں دیتا۔ آج سوچو، تمہاری سوچ، تمہارا دل، تمہاری محبت، کیا یہ سب مٹیریل ہے؟ انسان رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ، اس لیے نہیں کہ اس نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ اس نے محسوس کیا۔ اللہ کو فیل کیا جاتا ہے، اللہ کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ ہی حق ہے۔ یا اللہ، جو شک میں ہیں ان کے دل کھول دے، جو ٹوٹ چکے ہیں ان کو جوڑ دے، جو گمراہ ہیں ہدایت دے، جو رو رہے ہیں تسلی دے۔ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی رحمت دے، ہمیں اپنی پہچان سے محروم مت کر۔ آمین۔